اگلا سوال یہ ہے کہ براہ کرم ذرا اعتکاف کی وضاحت فرما دیں، اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف قرآن مجید میں آتا ہے کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود، اے خلیل میرے گھر کو پاک کریں نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ اعتکاف ایک مخصوص عبادت ہے جو خالق کائنات کی بارگاہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ روزہ رکھنا واجب ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی ضرورت کے باہر نکلنا ناجائز ہے، اور روز رات کے سوا جو ہے کھانا پینا وہ بھی ناجائز ہے، اور جب تک اعتکاف ختم نہ ہو جائے میاں بیوی کا اکٹھا ہونا، مجامت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اعتکاف کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، اس کس قسم کا ہے۔ تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے۔ اب مسجد سے مراد عام مسجد ہے یا کوئی جامع مسجد ہے یا کوئی خاص مسجد ہے۔ کچھ لوگ علماء کہتے ہیں کہ صرف اعتکاف اس مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے جس میں کسی نبی و امام نے نماز پڑھی ہو، قول یہ ہے۔ لیکن مشہور قول جو ہے جس کو علماء اعلام نے اختیار کیا، اور میں نے بھی اپنی کتاب فقہ قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ میں اس کو ثابت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شہر کی جامع مسجد جس میں باقاعدگی کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی جاتی ہو اور جماعت بھی ادا کی جاتی ہو، جامع مسجد میں خود بنا اعتکاف بیٹھنا جائز ہے، امام و نبی کی اس میں نماز پڑھنے کی شرط نہیں ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ روزہ رکھنا بھی واجب ہے، کیونکہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اب اگر ماہ رمضان میں بیٹھا جائے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہو اور اس کا آخری عشرہ ہو، لیکن اگر ماہ رمضان کے علاوہ بھی آدمی بیٹھنا چاہے تو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور عام طور پر یہ اعتکاف مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر منت مانی جائے، نظر یعنی مانی جائے یا عہد کیا جائے یا قسم کھائی جائے پھر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک اور دوسری بات کہ اگر کم از کم یہ 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، 2 دن جو ہیں وہ ہوتے ہیں مستحب، لیکن تیسرا دن جب ہو جائے تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھا پانچواں اگر دن بیٹھے یہ مستحب ہوگا، لیکن اگر چھٹا دن آئے گا تو پھر واجب ہو جائے گا۔ پھر 7واں 8واں دن اگر بیٹھنا چاہے تو یہ مستحب ہوگا، لیکن 10واں دن پھر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے مسجد میں 24 گھنٹے حاضر رہنا واجب ہے، لہذا بغیر ضرورت کے اگر باہر چلا جائے اعتکاف باطل ہو جائے گا، یا وہ گوئی کرے بغیر ذکر خدا کے یا ضروری گفتگو کے، یا وہ گوئی کرنا شروع کر دے، کسے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دے تو پھر بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اس لیے ہاں البتہ کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنا ہو جو کہ مستحب ہے، کار ثواب ہے، کسی جنازے میں شرکت کرنا ہو مسلمان کے جنازے میں تو ظاہر ہے وہ بھی مظہر خیر
اور مستحب ہے. اسی قسم کا کسی مومن کا کوئی کام انجام دینا ہو جو ضروری ہو تو یہ بھی جھرن جو کہ عبادت میں شامل ہے. اس قسم کے کام کے لیے ضرورت کے وقت باہر جا سکتا ہے رات ہو یا دن، لیکن بغیر ضرورت کے ہاں پیشاب کرنا ہو پاخانہ کرنا ہو تو بھی لیٹرین میں باہر جا سکتا ہے، لیکن بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. لہذا چاہیے کہ سارا وقت تو یا تھک جائے تو آرام کرے سو جائے، ورنہ جب تک جاگ رہا ہے ذکر خدا کرے، نمازیں پڑھے، قرآن خوانی کرے اور اللہ کے یاد منائے تاکہ اللہ یکسوئی کے ساتھ خالق اکبر کی عبادت بجا لا سکے. یا وہ گوئی کرنا جائز نہیں ہے، گپے ہانکنا جائز نہیں ہے. صرف ضروری بات کوئی کھانے کی چیز کہنے ہو یا کوئی پانی طلب کرنا ہو یا کوئی ضروری گفتگو کسی سے کرنی ہو، یہ چپ کا روزہ نہیں ہے. ضروری بات ضرور کر سکتا ہے لیکن یاوہ گوئی کی گنجائش نہیں ہے. لہذا یہ ہے اس کے احکام. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے رات ہو جو کہ مسجد میں ویسے بھی جو ہے وہ مجامت جائز نہیں ہوتی، لہذا اگر مسجد میں ایسا کوئی کام کرے روزے کی حالت میں اگر کرے گا تو کفارہ دگنا ہو جائے گا. ایک ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کا، دوسرا اعتکاف کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا، کفارہ دگنا ہو جائے گا. قضائیں بھی دو پڑ جائیں گی، اعتکاف کی وجہ سے الگ ماہ رمضان کے روزے کی الگ. لہذا ان سے اجتناب کرنا رات ہو یا دن ہو، کیونکہ مسجد خانہ خدا میں اس کے احترام کے پیش نظر جو کام جب باہر جائز نہیں ہوتے وہ مسجد کے اندر اگر بطرج اولا جائز نہیں ہوں گے. لہذا ان شرائط کی اگر پابندی کی جائے تو 3 دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اب ماہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے. جب ہلال عید ظاہر ہو جاتا ثابت ہو جاتا تو پیغمبر بستر بوریا باہر نکال لیتے تھے. ائمہ طاہرین صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ اعتکاف بیٹھتے تھے، اور علماء و صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے تھے اور بیٹھتے ہیں. اس لیے یہ مستحبی عبادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا کار ثواب ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے. اعتکاف کے ضمن میں ایک سوال ہے کہ عورت کے اعتکاف کے متعلق کیا